برائے خوشنودی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات پر تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس کے نام کو حضرت ابو طالب نے اپنی زبان پہ جاری کیا تھا، جس کی ثنا ابو طالب کریں اسی خدا کو خدا کہتے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نظرات مقدسات کے لیے جو آغوش ابو طالب میں پروان چڑھیں، اور اس عظیم شخصیت کے لیے اسے خود ختمیہ مرتبت چچا کہہ کر سلام کریں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ تمام اہل بیت اطہار کی خدمت مقدس میں، تمام خانوادہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات اور رحلت کے عنوان سے تعزیت پیش کرتا، تسلیت عرض کرتا، پرسہ پیش کرتا۔ گرچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تقریباً 10 اقوال ہیں کہ کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ۔ بات بڑی آسان سی ہے، بنو امیہ کی حکومتیں، بنو عباس کی حکومتیں، ضمیر فروشوں کی حکومتیں، اہل بیت کے دشمنوں کی حکومتیں، جنہیں ابو طالب کا ایمان دکھائی نہ دیا تو تاریخ کیا سمجھ میں آئے گی؟ بے شمار۔ کیسے ممکن کہ آپ تاریخ سے یہ مطالبہ کریں کہ کوئی ایک بتا دے آپ کو کہ رجب کی تاریخ تھی کہ ماہ رمضان کی، جمادی اولیٰ کا مہینہ تھا یا ماہ ذی الحج کا مہینہ تھا، ربیع الاول کی تاریخ تھی، تو 10 تاریخیں الگ الگ ملیں گی آپ کو کتابوں میں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ وفات ابو طالب تو ہر وہ دن ہے جس دن کسی معصوم کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً آسان نہیں ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کرنا،
اور چونکہ اس مجلس کے دو عنوانات رہتے ہیں ہمیشہ، ایک عنوان ایصال ثواب ہے اور ایک عنوان خاص مناسبت تاریخی اعتبار سے آج کی مجلس، تو یہ اتنا کافی کہ دونوں آپس میں باہمی ربط رکھتے ہیں، بے ربط نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ ابو طالب کا نام نہ لیا جائے۔ اور آپ اس سے پہلے بھی اسی عنوان پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کو سماعت فرما چکے ہیں، اور آج بھی آپ کی خدمت مقدس میں عنوان کا باہمی ربط یہ ہے کہ آج دل چاہتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بات کی جائے۔ تاریخ کس دوراہے پر انسان کو لے کر آتی، آئیے تلاش کرتے ہیں خود ماں کیا ہے، اور واقعاً ماں کی ضرورت اور ماں کی اہمیت، اس کے لیے پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ شاید اسی لیے پیام اعظمی نے اس طرح اس مصرعے کو مکمل کیا، زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احساں کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ مگر میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چونکہ دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر، یہ جملہ ماں کی عظمت کی لحاظ سے ٹھیک ہے مگر تاریخی لحاظ سے غلط ہے۔ زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احساں کے بغیر، بعد آدم کوئی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جناب حوا بھی ہیں، یہ دونوں شخصیات ہیں جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے، اور ان دونوں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو باپ کے بغیر پیدا کیے گئے۔ باقی خدا نے سب کو، اور یہی عنوان بنا کہ سب کو خدا نے ماں کے ذریعے سے وجود بخشا، اور کیسی ماں؟ ابو طالب کی ماں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ماں کیسی ہے تو ماں کو مت دیکھیے اولاد کیسی پیدا کی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں چلیے۔ آپ فرماتے ہیں رشتے کے انتخاب کے موضوع پر کہ یہ دیکھ لو کس زمین میں بیج ڈال رہے ہو۔ میں نے خلاصتاً ترجمہ کیا ہے روایت کا، تو بیج ڈالنے سے پہلے دیکھ لو زمین کیسی ہے۔ آپ کیا فرمانا چاہتے تھے کہ زمین جیسی ہوگی ویسا پودا نکلے گا؟ آپ فرماتے اپنی بیج کو ٹھیک کر نہیں، زمین دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے کا تعلق بیج سے نہیں ہے، زمین سے ہے۔ اگر بیج سے ہوتا، زمین سے نہ ہوتا، اللہ کے نبی زحمت کیوں دیتے ہیں آپ کو؟ زمین دیکھو۔ اب آئیے دوسری بات آپ کی خدمت میں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت مشہور جملہ فرما رہے تھے جناب عقیل سے کہ میرے لیے بہادر خاندان کا رشتہ تلاش کیجئے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں
کربلا میں اپنے حسین کے لیے ناصر تیار کر سکوں، بہادر خاندان، تو یا علی کیا آپ کا ہونا کافی نہیں ہے؟ آپ تو علی ہیں، آپ تو حیدر ہیں، آپ تو اسد ہیں، تو آپ کا بیٹا اسد ہوگا، آپ کا بیٹا بہادر ہوگا، آپ کا بیٹا ثانی حیدر ہوگا۔ اب اس کا تعلق عورت کے خاندان سے کیا ہے؟ غور کیجئے گا، اس کا تعلق عورت کے خاندان سے کیا ہے؟ اور مولائے کائنات ہیں صاحب علم، اور ایسے صاحب علم کہ علم کا شہر مصطفیٰ ہیں تو دروازہ مرتضیٰ ہے۔ مولائے کائنات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہیں کہ اگر حکمت کا گھر مصطفیٰ ہیں تو گھر کا دروازہ مرتضیٰ ہے۔ تو علم اور حکمت دونوں کے تقاضے ملائیے، کوئی عالم اور کوئی حکیم محمل کام، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ابس کام نہیں کرتا۔ خاندان بہادر تلاش کرنا ابس ہوتا اگر شجاعت باپ سے مل رہی ہوتی، اگر شجاعت باپ سے مل رہی ہوتی تو عورت کا بہادر خاندان کا کوئی تلاش کرنا حکمت کے ساتھ یا ابس ہو گیا تھا۔ علی تو بس علی تھے، بہادر خاندان تلاش کرنے کا پیغام دیا کہ اگر تم بہادر اولاد چاہتے ہو تو تمہارا بہادر ہونا کافی نہیں ہے، کوشش کرو بچوں کی ماں بہادر خاندان سے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث، مولائے کائنات کا طرز عمل۔ اب آئیے طرز عمل میں آپ کو لیے چلتا ہوں تیسرے مقام کی طرف تاکہ مقدمہ پورا بن جائے۔ اسے مقام کون سا؟ کہ جب پریکٹیکل عملی طور پر امام علیہ السلام کی دو قسم کی اولادیں، ایک ماں سے، ایک دوسری ماں سے، ایک ہی میدان میں دو طریقے سے تاریخ نے ان کی خبر دی۔ میدان جمل کا ہے، جنگ جمل، اور جنگ جمل میں جمل پرچم کی طرح سے ہے۔ سمجھیے آج کے دور کا جمل امریکہ ہے، جب تک یہ رہے گا تب تک مصیبت رہے گی مسلمانوں کے لیے۔ اس جمل کی کونچے کون کاٹے گا؟ امام نے مسلمانوں کا خون مزید بہنے سے بچانے کے لیے اس جنگ کو ختم کرنا چاہا، تو چاہا کہ جمل کی ٹانگیں کاٹ دی جائے۔ جمل کی ٹانگیں کٹ جائیں گی تو یہ پرچم نیچے آ جائے گا، صاحبت جمل کو نقصان پہنچائے بغیر۔ بہت غور کیجیے گا، امام علیہ السلام نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پہلے بھیجا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو۔ محمد حنفیہ خولہ بنت جعفر کے بیٹے، اور خولہ کا تعلق قبیلہ حنفیہ سے، یہ ابو حنیفہ نہیں ہے، وہ الگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی شخصیت، یہ مولائے کائنات ہے۔ اس لیے بسا اوقات نام کا اشتباہ ہو جاتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ خود تلفظ میں فرق ہے۔ محمد حنفیہ گئے میدان میں، تو کیا جمل کے پاؤں کاٹنا بچوں کا کھیل تھا؟
اتنے سارے تیر انداز کھڑے تھے کہ وہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے. اتنے تیر برسائے گئے کہ محمد حنفیہ لخت جگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام واپس پلٹ کر آ گئے, آگے نہیں بڑھ سکے. امام نے اسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اب روانہ کیا اپنے بیٹے حسن مجتبی علیہ السلام کو. آپ جائیے, یہ بھی علی کے بیٹے, یہ بھی علی کے بیٹے. اللہ اکبر. آپ چلے تو کیا تیر انداز دیکھ کر رک گئے تھے, مولا کو سلام کرنے لگے تھے؟ اور اگر آپ سمجھ سکیں تو جنازے پر تیر برسانے کا مسئلہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ جمل کی کونچے کاٹنے والا کون ہے؟ امام حسن. اب آگے بڑھے, تیر اندازوں کی تیروں کی پرواہ کیے بغیر پہنچ گئے اور اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی. اونٹ زمین پر آئے, جنگ ختم ہو گئی. تاریخ یہ بتا کر خاموش نہیں ہوئی. اب امام نے دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کیا, ایک محمد حنفیہ, ایک امام حسن. محمد حنفیہ سے فرمایا تمہارے ماں کے دودھ کی کمزوری ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکے. اللہ اکبر. امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے شیر مادر وہ ہو کہ شیر اسد ہو. اللہ اکبر. یا اردو کا محاورہ, شیر کے بچے شیر نہیں ہوتے, شیرنی کے بچے شیر ہوتے. اب ابو طالب کی ماں کون ہے کہ جن کا بیٹا ابو طالب بنا؟ خاندان رسالت مآب کے حوالے سے شخصیات کا بیان بہت کم رہتا ہے, اور آئیے جس حد تک آج کے گفتگو ممکن ہوا آج بیان کر دیں. اصل اس میں گرامی ہے فاطمہ بنت عمر بن زائد. یہ وہ خاتون مقدس ہیں جن کو خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ بعض روایات کے اعتبار سے عبد المطلب علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک سے زیادہ آپ کی ازواج ہیں. ایک خاص عنوان کی حد تک بات کر رہا ہوں, آپ کی وہ زوجہ ہیں کہ جن کو خدا نے 2 بیٹے عطا کیے, اور دونوں ایسے عطا کیے, ایک عبداللہ بنے ایک ابو طالب بنے. یعنی کیا شرف ہے. رسول خدا کے والد عبداللہ اور عبداللہ کی ماں فاطمہ, مولائے کائنات کے والد ابو طالب کی ماں فاطمہ. تو جو لفظ فاطمہ میں کمال ہے وہ تو ہے ہی ہے. کیا خدا نے جناب ابو طالب کی چاروں طرف فاطماؤں کو جمع کر دیا تھا. ماں فاطمہ, بیوی فاطمہ, بہو فاطمہ. اللہ اکبر. اس سے 3 فاطمائیں نصیب ہوئی ہوں, اس خوش نصیب کو ابو طالب کہتے. اور جیسے کہ بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت عبد المطلب اپنے زمانے میں, بلکہ یوں کہیے کہ سارے زمانوں کے لیے صاحب جمال شخصیت تھی. اچھا, یہ بنو ہاشم کا خاص انداز ہے کہ بنو ہاشم کا جمال سب سے منفرد جمال ہوتا تھا. جس کے پوتے بنی ہاشم کے قمر ہوں اس کا
عبد المطلب. شیبۃ الحمد نام رکھا تھا آپ کی ماں نے، جناب عبد المطلب کی ماں جناب سلمہ نے. شیبۃ الحمد نام رکھا کیوں؟ کہ آپ اتنے حسین تھے کہ پیدائشی خدا نے 2 علامتیں رکھی تھیں. دونوں طرف کانوں کے پاس کے بال طرح سے سفید تھے. یہ خوبصورتی کی علامت تھی شیبۃ الحمد. جب شیبۃ الحمد کے لیے رشتے قائم ہونے لگے، غور کیجئے، جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے، سب برابر؟ کیا سب برابر تھے؟ نہیں، جواب جی نہیں. سب برابر نہیں تھے، 8 الگ تھے اور 2 الگ تھے. پریشان نہ ہوئیے، حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، ان کے باپ جناب یعقوب اللہ کے نبی، سارے بیٹے برابر تھے. جب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 1 بیٹا یوسف ہے اور 11 بیٹے ان کے علاوہ، اور 11 میں 1 لاوی ہے، باقی سب مساوی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک ہی لاوی ہے، باقی سب مساوی ہے. لاوی کو خدا نے وہ مقام عطا کیا جو حضرت یوسف کو ملنا تھا بعد میں، کہ نور نبوت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد کے بجائے لاوی کی اولاد میں رکھ دیا. اور جب خدا موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے پکارتا تھا تو یبنا لاوی کہتا تھا، اے لاوی کے بیٹے. یعنی خدا کو لاوی نام لینے میں لطف آتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت علی کے ساتھ یبنا ابی طالب کہہ کر لطف آتا. ابو طالب کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فاطمہ کی شخصیت کیا ہے؟ عبد المطلب کے گھر میں آپ کے نکاح میں آنے والی خاتون، جبکہ آپ کے گھر میں اور خواتین بھی موجود ہیں، لیکن جناب فاطمہ کا مقام شاید اس لحاظ سے بالکل منفرد کہ خدا نے آپ کو جو 2 بیٹے عطا کیے وہ دونوں اتنے باکمال تھے. سارا جمال عبد المطلب سمٹ کر آ گیا، سارا جمال عبد المطلب سمٹ کر آ گئے جناب عبداللہ میں اور جناب ابو طالب میں. پھر ماں نے ایسی گود میں رکھا اور ایسا شیر دیا ابو طالب، ورنہ قبلہ غور کیجئے گا. میں آپ کو وہ جملہ بیان کروں جب انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے آیت اللہ روح اللہ خمینی، عظیم شخصیت اپنے دور کی، اور آج تک ان کا نام انقلاب کے اعتبار سے اور ایک استقامت اسلامی کے اعتبار سے ہم تو کیا پرائے بھی احترام سے لیتے. جب آپ سے پوچھا، مغربی میڈیا کسی نے سوال کیا کہ آپ انقلاب لانے کے لیے نکلے تو ہیں، آپ کی فورسز کہاں ہیں؟ بغیر فورسز کے انقلاب کیسے آئے گا؟ بہت غور کیجئے گا. تو آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ بنائے گا. یہ جملہ غیر واضح تھا. آپ نے نہ انشاءاللہ کہا اور نہ کوئی ڈھکی چھپی بات کہی، ایک پیغام دیا. اور شاید اس پیغام سے ہم آج سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی. فرمایا میرے سپاہ، میرے فورسز ماؤں کی گودوں میں پلیں گے. میں نے ماؤں کی تربیت کے لیے نظام بنا دیا. بچیاں جو مستقبل کی مائیں بننے والی ہیں ان کی گود کی اصلاح کر رہا ہوں.
جب ان کی گود کی اصلاح ہو جائے گی تو ان کی گود میں وہ سپاہی آئے گا جو میرے کام آئے گا۔ اب سوچئے، ایک زمانہ چاہیے، پہلے ماں کی تربیت ہو، جب ماں خود بیٹی ہو، پھر ماں بیوی بنے، پھر ماں بنے، پھر خدا صاحب اولاد ایسا کرے کہ وہ اس کا بچہ امام کا ناصر بنے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کس کے انتظار میں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایسی مائیں چاہیے کہ جن کی گود میں اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت 85 برس کا سن مقدس رہا، اور 85 برس میں جناب ابو طالب علیہ السلام اکیلی شخصیت بن کر سامنے آئے، ایک ایسی شخصیت کہ سارا کافروں کا ٹولہ، اس سے اچھا لفظ اور کہاں سے لاؤں، ورنہ مافیا کہہ دیتا۔ اکیلے ابو طالب ایک طرف تھے، اور ابو طالب کے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر کا بال بیکا نہیں کر سکا۔ آج بال چومنے والے بہت ہیں، بال بچانے والے کہاں؟ وہ جان بچا کے نکل، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ محاورہ ہے بال بیکا نہ کر سکنا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ کیا فرق تھا ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اور آپ کے نہ ہوتے ہوئے، اور گفتگو تمام۔ گھڑی کو مت دیکھیے، اس میں 8 بجنے والے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ 8 بجنے والے، اب پتہ نہیں یہ صبح کے 8 دیں گے رات کے 8 نہیں معلوم ہے، ٹھیک۔ تو بات یہ تھی کہ پہچان کیسے ہو؟ کیا پہچان ایسے ہوتی کہ جب لائٹ نہ ہو تو لائٹ کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، اور جب تک لائٹ رہے تو اندھیرا اور گرمی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک ابو طالب علیہ السلام رہے تب تک زمانہ کیا سمجھے کیا رہے۔ میں کہتا ہوں محمد رہے یعنی کہ ابو طالب رہے، سلامتی کے ساتھ پیغمبر رہے یعنی کہ ابو طالب رہے۔ اور جیسے ہی آپ کا دنیا سے انتقال ہوا، رحلت فرمائی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر ان کی اولاد کی محبت شہادت تک پہنچائے تو خود ابو طالب کو خدا کہاں تک پہنچائے؟ خود ابو طالب علیہ السلام کو خدا کہاں تک پہنچائے؟ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں فرق معلوم کرنے کے لیے، فرق دیکھیے فرق کیا تھا۔ کہتے ہیں بعثت کا 10واں برس تھا، یعنی پیغمبر 40 برس کے ہوئے تو اعلان کیا، اور اعلان کے بعد 10 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ایسا پہاڑ بن کر رہے پیغمبر کے لیے کہ کوئی اس پہاڑ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، امت پناہ تلاش کرے مصطفیٰ کے دامن میں، مصطفیٰ کو پناہ ملتی تھی ابو طالب کے دامن میں۔ یار ایک دن کی بات تو نہیں قبلہ، دشمن ایک نہیں ہے، دشمن تو پورا ایک ٹولہ ہے۔ 360 خداؤں کے ماننے والے 360 تو ہوں گے ہی نا، تو 360 الگ الگ خاندان قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، سب کے سب دشمن ہیں۔ کیوں؟ کہ کلمہ لا چلا دیا ہے، لا الہ، 360 خداؤں کی نفی کروا دی ہے۔ سارے خداؤں کے نام پر کھانے والے
خداؤں کی محبت میں نہیں، اپنے مال کی محبت میں کھڑے ہو گئے، ورنہ انہیں تو پتا تھا پتھر کے بت ہیں۔ اتنا بیوقوف تو کافر بھی نہیں تھا جتنا بیوقوف آج کا ناصبی دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب علیہ السلام کے نہ ہونے پر کیا ہوا؟ اب 3 سال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے مکے میں گزارے بغیر ابو طالب علیہ السلام۔ یہ 3 سال 3 صدیوں کے برابر ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ مکے سے نکل کر طائف پہنچے کہ شاید وہاں سے کوئی تائید حاصل ہو، کوئی مدد حاصل ہو۔ طائف کے لوگوں نے، اور خاص طائف کے وہ جو بڑے بڑے جائیداد والے تھے، باغات والے تھے، صاحبان ثروت تھے، انہوں نے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیا اور مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ طائف کے بچوں کو پیغمبر کے پیچھے لگا دیا کہ اس کو جہاں دیکھو پتھر مارو۔ کہاں وہ 10 سال اور وہ 40 سال 50 سال ہو گئے پورے، اور کہاں یہ 3 سال۔ طائف کی گلیوں سے جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے، طائف کے بچے پیغمبر کو پتھر مارتے تھے۔ اتنا پتھراؤ کیا گیا یہاں تک کہ پیغمبر کے نالین مقدس خون سے بھر گئے۔ اب چاہے تاریخ بتائے نہ بتائے، چاہے آج کوئی سمجھ پائے نہ سمجھ پائے، مجھے بتائیں ایمانداری سے، فطرت انسان ہے یہ کہ اگر کوئی میرے ساتھ میرا ہمدرد، میرا ناصر بن کے چلتا ہو، اور کبھی اگر وہ ناصر نہ رہے اور کوئی مجھے مارنے لگے، تو مجھے ہر چوٹ پر ناصر یاد آتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ بچانے والا نہ رہا تو جتنے پتھر پیغمبر کو مارے جاتے تھے، ہر پتھر پہ اللہ کے حبیب اپنے چچا کو یاد کرتے تھے۔ چچا اگر آپ ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، بعثت کا یہ 3 سال کا زمانہ بہت سخت گزرا پیغمبر پر، اور آپ نے اسی سال کو، پورا سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ ہو سکتا ہے بہت قریب ہو تاریخ وفات ابو طالب ماہ رمضان میں، جناب ختیجہ طاہرہ کی وفات سے 3 دن پہلے، یعنی کہ 7 ماہ رمضان، کیونکہ دونوں شخصیات کا ایک ہی سال میں انتقال ہے اور بہت کم فاصلے کے ساتھ انتقال ہے۔ ختیجہ طاہرہ دنیا سے گئیں تو رسول خدا کی مونس و غمخوار کون شخصیت بنی؟ جناب فاطمہ زہرا۔ اب پیغمبر جب زخمی ہو کر، یا یوں کہیے کہ مکے کی گلیوں میں جو لوگ آپ کے سر پہ کچرا ڈالتے تھے، صرف کچرا نہیں، اونٹ کے پیٹ سے نکلنے والی آلائشوں کو اٹھا کر پیغمبر سر پہ ڈال دیتے تھے۔ اور جب ختیجہ طاہرہ تھیں تب تک تو ختیجہ اپنے ہاتھوں سے دھوتی جاتی تھی، صاف کرتی جاتی تھی، اور جب ختیجہ نہ رہیں تو فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کو دھویا، اور روتی جاتی تھیں، اپنے بابا کے سر کو دھوتی جاتی تھی۔ بس جیسے ختیجہ کے بعد فاطمہ بنی، ایسے ابو طالب کے بعد علی ابن ابی طالب بنی۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ فرش عزا پر آنے والوں، یاد کرو اس
وقت کو جب اللہ کے رسول اپنے چچا کے جنازے پر تھے، کیا شدت غم ہے، اپنے رخسار کو چچا کے رخسار پر ملتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ چچا آپ نے کم سنی میں میری کفالت کا حق ادا کیا، چچا آپ نے جوانی میں میری نصرت و حمایت کا حق ادا کیا، چچا آپ نے صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال قائم کی، چچا آپ کو خدا میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ روتے جاتے تھے اللہ کے حبیب، اپنے چچا کے منہ پر منہ ملتے جاتے تھے۔ مجھے ایک منظر کربلا میں وہ یاد آتا ہے، رونے والوں جہاں میرا بیمار امام اپنے چچا کی لاش کو اٹھانے کے لیے پہنچا۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار کہتے تھے امام سجاد سے کہ مولا اے مولا، باقی سارے لاشیں تو ایک مقام پر ملے تھے، ایک لاش اکیلی پڑی نہر کے کنارے ہے، ہم نہیں پہچان سکے اس لیے کہ سر کٹا ہوا ہے، البتہ ایک غربت اور بھی ہے کہ اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے۔ فرمایا تم ہاتھ نہ لگانا، ارے میرے چچا کی لاش سجاد خود اٹھائے گا۔ رونے والوں، میرا چوتھا امام اپنے چچا کے قریب آئے، اسی جملے کو رونے والوں خدا آپ کو نصیب کرے، جاؤ جنت المعلا قبر ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کر سکو۔ قبر پورے قد کے اعتبار سے بنی ہوئی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا آغائے بحر العلوم سے، یہ تو بتائیے مولا عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے، جیسے 6 مہینے کے بچے کی ہو، جبکہ ان کا قد تو بڑا طویل ہوا کرتا تھا۔ رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، ہوش میں لائے گئے تو فرماتے تھے کہ جب میرا چوتھا امام اپنے چچا کی لاش کو اٹھانے پہنچا تو قبر تو پوری بنائی تھی، مگر جب جسم عباس کو ہاتھوں پہ اٹھانا چاہا، اعضا سے اعضا ٹوٹ کے جدا ہوتے گئے۔ ارے قبر میں اتارتے لاش عباس ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ رونے والوں، قبر میں عباس کے اپنے چچا کے ٹکڑوں کو رکھا، سینے پر اپنا منہ رکھا، یا میں یوں کہوں کہ شدت غم سے حجت خدا گر پڑے، منہ رکھ دیا چچا کے سینے پر۔ چچا الدنیا بعدک اللفا، چچا آپ کے بعد میری دنیا پر اندھیرا چھا گیا۔ چچا آپ نے دیکھا آپ کے سجاد کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، آپ کے سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ چچا اگر آپ رہتے کوئی ہتھکڑی نہ پہناتا، چچا آپ کے سجاد کے گلے میں توقے خاردار۔ رونے والوں، بس آخری جملہ، یہ چوتھے امام کے چچا اور چونکہ رونے والوں وقت قبولیت دعا ہے، آپ جناب ابو طالب کا ماتم کر رہے ہو، بس خالی ایک جملہ اور پڑھوں گا۔ اے ابو طالب علیہ السلام، آپ کا جنازہ مکے میں اٹھایا گیا، آپ کے جنازے کو اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے وسیع نے کاندھا دیا، کیا شان تھی جنازے کی، لیکن ہائے غربت فاطمہ زہرا، ہائے مدینہ، ہائے وہ حسین کا فریاد کرنا، اماں سینے سے لگا لیجئے وہ بندے کفن کا ٹوٹنا۔ رونے والوں، بس آخری جملہ، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھا نا کہ رسول خدا نے چچا کے منہ پر منہ رکھ کے فریاد کی ہے،
چوتھے امام نے اپنے چچا کے سینے پر منہ رکھ کے فریاد کی ہے، جب میرا مولا حسن حسین ماں سے لپٹا تھا تو کچھ تو فریاد کی ہوگی، اماں ابھی کربلا موجود ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اماں حسین کربلا میں اکیلا رہ جائے گا تو بعید نہیں ماں نے جواب دیا ہو، اے میرے لال مت گھبرانا، آگے آگے تیرا قافلہ، پیچھے پیچھے خاک اڑاتی ہوئی محبت۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔